الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبب الله لكم ويغفر لكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہم مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے میں نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے۔ ضلالتوں، گمراہیوں، ظلم و ستم میں گھری ہوئی دنیا کو نجات عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر، نبیوں کے سردار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے جو حالات تھے انتہائی خراب ترین، کفر کے اعتبار سے، شرک کے اعتبار سے، ظلم و ستم کے اعتبار سے، آپسی تعلقات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے دنیا تباہی اور بربادی کے کنارے پر اور دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات میں انسانیت کے لیے ہمیشہ کے واسطے امید کی ایک کرن جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر ہر طرح کی خرابیوں کا خاتمہ فرمایا، ہر طرح کے ظلم کا خاتمہ فرمایا، ہر طرح کے کفر و شرک کا خاتمہ فرمایا، اور انسانوں کو ایک صحیح راستہ اور انسانوں کو ایک صحیح لائن عطا فرمائی کہ جس پر چل کر انسان قیامت تک عمل کرتے رہیں گے، کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے پاس مختلف مقامات پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہوتے ہیں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات پر تقاریر ہوتے رہتی ہے۔ عرصے سے ہم لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ ہم ربیع الاول میں خاص کر ان موضوعات کو سنتے ہیں، اور سننا بھی چاہیے۔ ویسے ہمارا کوئی موضوع ایسا نہیں ہوتا جو نبی کی سیرت سے علیحدہ ہو، نبی کی سیرت سے الگ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے الگ ہو، لیکن چونکہ اس مہینے میں خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو اس مناسبت سے کچھ ضروری باتیں سننا اور ان ضروری باتوں کو زندگی میں لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس موقع پر جو باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائیں گی وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو نبی سے کس درجے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے، نبی سے ایک مسلمان کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، کیونکہ اب ہمارے پاس ربیع الاول میں کچھ مسلمانوں نے کچھ کام کر لینے کو محبت کی پہچان بنا رکھا ہے، اور یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ یہ کام کر لیں گے تو نبی کے عاشق بن جائیں گے، نبی کے چاہنے والے بن جائیں گے، نبی سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، جبکہ آپ کی زندگی میں سیرت نہ ہو، نبی کی تعلیمات نہ ہو، نبی کا عمل نہ ہو، نبی کے قول پر پابندی نہ ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ظاہری، رسمی، رواجی چند کاموں کو کر لینے سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا ہے، جبکہ آپ اگر تاریخ کو پڑھیں گے اور حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو پھر معلوم ہوگا کہ محبت کس چیز کو کہتے ہیں، نبی سے محبت کرنا کن چیزوں کا طریقہ ہوتا ہے اور کیسے چیزوں کو اپنایا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی ہے کہ نبی سے محبت کی جائے۔ انسانوں کے ایمان کے کامل ہونے کو اس بات پر موقوف رکھا گیا ہے کہ جب تک تمہارا تعلق نبی سے مضبوط نہیں ہوگا اور نبی سے محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوگا۔ چاہے تم کتنے بڑے دعوے دار کیوں نہ بن جاؤ اور کتنی بڑی باتیں کیوں نہ کرنے والے بن جاؤ، لیکن تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ محبت نبی کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر نبی کی محبت میں کمی رہ گئی تو ایمان ناقص رہے گا، ایمان نامکمل رہے گا اور انسان ادھوری زندگی گزارنے والا بنے گا۔ اس لیے نبی سے محبت یہ ایمان کو کامل کرنے والا عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ ایمان والوں کے لیے نبی ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اور جان سے بھی زیادہ قریب ہے اور سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے ہیں۔ ایک حدیث میں بخاری کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دوسری روایت میں والناس اجمعین کا لفظ بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے باپ سے زیادہ اور اس کے تمام گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ سب سے زیادہ محبوب جب تک میں نہیں بن جاؤں گا اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی مجھے اپنی ذات کے بعد اگر کوئی محبوب ہے، پسند ہے تو وہ آپ کی ذات ہے، یعنی اپنے بعد اگر میں کسی کو دنیا میں چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں تو وہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، لا تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں بنو گے جب تک کہ ساری اپنی ذات سے بھی زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوری یہ کہا کہ اللہ کے نبی اب میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ اگر کوئی محبوب ہے تو آپ کی ذات مبارک محبوب ہے، آپ سے بڑھ کر میں کسی کو دنیا میں نہیں چاہتا۔ تب جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، یعنی اپنی جان سے بھی بڑھ کر چاہنا، اپنے آپ سے بھی بڑھ کر چاہنا نبی کو یہ ایمان کی علامت ہے۔ آج ہماری صورتحال کا ہم جائزہ لے کر دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا، نبی نے یہ صاف فرما دیا تم اپنی اولاد سے زیادہ اپنے نبی کو چاہو، اپنے گھر والوں سے زیادہ اپنے نبی کو چاہو۔ وہ ایمانی رشتہ ہے جو ہر رشتوں پر غالب آنے والا، ہر محبت پر غالب آنے والا، ہر تعلق سے بڑھ کر تعلق کو پیدا کرنے والا ہے۔ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ آ کے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جو یہ پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ زیادہ عمل نہیں ہے لیکن میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احبا، کہ انسان قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتے رہا ہوگا۔ نیکوں سے محبت کرے گا، قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اچھوں سے محبت کرے گا، اچھوں سے اس کے ساتھ حشر ہوگا، اور برے لوگوں کو، نافرمانوں کو، ناچنے گانے والوں سے محبت کرے گا تو انہی لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہو گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس جواب سے اتنی خوشی ہوئی کہ کوئی اور بات سے زیادہ خوشی کی نہیں تھی ہمارے لیے، اس وجہ سے کہ ہم اپنے نبی کو سب سے زیادہ چاہتے تھے، تو ہمیں اطمینان ہو گیا ہم نبی کو چاہتے ہیں تو لہذا حشر بھی ہمارا نبی کے ساتھ ہوگا، نبی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا اور نبی کے ساتھ ہماری رفاقت ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب تک آپ کے پاس رہتا ہوں تو اطمینان رہتا ہے، اور جب آپ کے پاس سے چلا جاتا ہوں
تو بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں گا اور آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور کل قیامت کے دن آپ نبیوں کے ساتھ رہیں گے اور میں اگر جنت میں داخل بھی کر دیا جاؤں گا تو نہیں معلوم کہ جنت کے کس درجے میں رہوں گا۔ تو دنیا میں جیسے آپ کے دیدار کا موقع ملتا رہا اور دنیا میں جیسے آپ کو دیکھنے کا موقع ملتا رہا، کل جنت میں اس طرح کا موقع مجھے نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی ان کو جواب نہیں دیے، خاموش رہے کچھ دیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیتوں کو نازل فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو نیک لوگ رہیں گے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو نبیوں کے ساتھ رکھے گا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بے شمار روایتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم نبی سے محبت کرنے والے بنو۔ نبی سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 عادتیں جس کے اندر ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا مزہ، ایمان کی لذت اس کو عطا فرمائے گا۔ 3 عادتیں جس کے اندر ہوں گی، اللہ ایمان کا مزہ اور ایمان کی لذت اس کو عطا فرمائیں گا۔ سب سے پہلی عادت یہ ہے کہ دنیا میں وہ اللہ اور رسول کو سب سے زیادہ چاہنے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ چاہنے والا ہو۔ دوسرا یہ، اگر وہ دنیا میں کسی سے محبت بھی کرتا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنے والا بنے۔ اور دوسرا یہ کہ کفر کی طرف جانا اس کو اس درجے ناپسند ہو جیسے کسی آدمی کو آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہوتا ہے، ویسے وہ ایمان پہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ یہ 3 عادتیں، 3 خصلتیں اور 3 صفات جس کے اندر ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ اور ایمان کا لطف عطا فرمائے گا۔ اس کے نتیجے میں وہ عمل کرے گا، شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، کسی چیز میں مشقت دکھائی نہیں دے گی اور کسی چیز میں تکلیف دکھائی نہیں دے گی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا اگر کوئی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرے اور اللہ کے راستے میں لڑنے سے محبت نہ کرے، اس کو اس کے گھر والے عزیز ہو، بیٹے عزیز ہو، بھائی عزیز ہو، کاروبار عزیز ہو، گھر عزیز ہو، تجارت عزیز ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ لوگ انتظار کرے کہ اللہ کا عذاب ان پر آئے گا۔ یعنی ان ساری چیزوں سے، اپنے گھر بار سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اگر کوئی عزیز ہو تو وہ نبی کی ذات ہو۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو یہ ہم کو تعلیم دی گئی، ہم نبی سے محبت کرنے والے بنے۔ اور نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے وہ صحابہ کی سیرت میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی سے کیسے محبت کی جاتی ہے۔ جان کا تقاضا پیش ہو، جان پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے، مال کا تقاضا ہو، مال لٹانے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے عزیز سے عزیز چیز قربان کرنے کا مرحلہ آ جائے تو نبی کے لیے قربان کرنا، یہ نبی سے محبت کرنے کی علامتیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی سے محبت کرنا یہ بھی ہے کہ نبی کی صحبت، نبی کے دیدار کے انسان کو تمنا رہے۔ جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، ابتدائی دور میں جب مسلمانوں کا آغاز تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کھلے عام عبادت کو انجام نہیں دے رہے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں علی الاعلان اسلام کی دعوت دوں گا۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا، خواہش ظاہر کی۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، آپ کوہ صفا پہ چڑھے اور سب سے پہلے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور دعوت دی۔ اس کے نتیجے میں مکہ کے جو ظالم تھے، مشرک تھے، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ بعض نے لکھا ہے کہ ان کو پہچاننا مشکل ہو گیا، خون میں لت پت ہو گئے۔ اس حال میں ان کے گھر والے آئے اور خاندان والے آئے اور ان کو اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں، گھر والے اور خاندان والے ان کے پاس کھڑے ہوئے کہ معلوم نہیں کیا انجام ہوگا۔ لمبے وقفے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کھلی، ہوش آیا تو سب سے پہلے ان کی زبان سے جو جملے نکلے وہ یہ تھے کہ میرے ساتھی محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے۔
خاندان والوں نے جب یہ سنا تو بیزار ہو کر ہٹ گئے کہ جن کی وجہ سے اتنے مار پڑے اور جن کی وجہ سے اتنی تکلیفوں کو جھیلنا پڑا، ہوش آنے کے بعد بھی انہی کا نام لے رہے ہیں۔ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کسی لمحے تیار نہیں تھے اور ہر وقت یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پہلے یہ بتایا جائے کہ میرے دوست محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ کسی طرح معلوم کیا گیا تو ام جمیل نے آ کر بتایا وہ دار ارقم میں ہیں اور صحیح سلامت ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہیں اور کچھ پیوں گا نہیں جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے محمد رسول اللہ کو صحیح سلامت دیکھ نہ لوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اور ان کی سلامتی کی اس درجے فکر ہے، اپنے زخموں کی پرواہ نہیں ہے، اپنی تکلیفوں کی پرواہ نہیں ہے، اپنے اوپر آنے والی مشقتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تمنا ہے کہ نبی کو اپنی آنکھوں سے سلامتی کے ساتھ دیکھ لوں، اس کے بعد کھاؤں گا پیوں گا، کیونکہ ان کی والدہ کی خواہش تھی، وہ فکر کر رہی تھی کہ کچھ کھا لے کیونکہ زخموں سے چور ہے اور تکلیفوں میں مبتلا ہے۔ بہرحال اپنی ماں کے سہارے اور ام جمیل کے سہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جب دیکھا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ یہ وہ میرا دوست ہے کہ جس نے میرے لیے قربانی دی ہے اور میرے لیے مجھے مارا گیا ہے۔ اور حضرت ابوبکر نے جب نبی کو سلامتی کے ساتھ دیکھ لیا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یہ محبت تھی اور محبت کر کے انہوں نے بتایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض لوگ حضرت عمر کا اور حضرت ابوبکر کا تذکرہ کر رہے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ اس انداز میں تذکرہ کرنے لگے کہ حضرت عمر کا مقام حضرت ابوبکر سے بڑھا کر پیش کرنے لگے۔ تو حضرت عمر کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ لوگ میری تعریف ابوبکر سے زیادہ کر رہے ہیں تو حضرت عمر آئے اور آ کر فرمایا ابوبکر کی ایک رات عمر کی پوری زندگی کی راتوں پہ قربان ہے، ابوبکر کا ایک دن عمر کی پوری زندگی کے دنوں پہ قربان ہے۔ جب ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے، چھپتے چھپاتے دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں حملہ کرنے کے لیے اور دشمن تعاقب میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ آ گیا غار میں چھپنے کے بعد دشمن بالکل قریب آ گئے، اگر دشمن تھوڑا چھپتے اللہ کے نبی اور ابوبکر دکھائی دیتے۔ اس وقت بے چینی کے عالم میں حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی دشمن ہمارے قریب آ گئے ہیں۔ نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت ابوبکر کی حالت یہ تھی کہ کبھی سامنے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے۔ اللہ کے نبی دیکھ کر پوچھنے لگے ابوبکر کیا ہے یہ؟ تو ابوبکر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اس لیے کبھی سامنے چلتا ہوں کہ خیال آتا ہے کہیں دشمن آپ پر سامنے سے حملہ نہ کر دے، میں فوری سامنے چلے جاتا ہوں کہ پہلے حملہ میرے اوپر ہو۔ خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، سامنے سے پیچھے آ جاتا ہوں۔ کبھی خیال آتا ہے کہ دشمن بازو سے حملہ نہ کر دے، دائیں طرف سے دائیں طرف آ جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے۔ اس کے بعد جب غار میں داخل ہونے کا مرحلہ آیا، ابوبکر نے فرمایا اللہ کے نبی آپ باہر ٹھہریے، پہلے میں اندر جاؤں گا، غار کو صاف کروں گا، کہیں کوئی موذی جانور، کوئی تکلیف دینے والا جانور غار کے اندر نہ رہے، اس کے بعد میں آپ کو بلاؤں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گئے اور اپنے ہاتھوں سے پورے غار کو صاف کیا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ وہ رات اور وہ دن تھا کہ جو اتنا عظیم ہے کہ اگر عمر کی پوری زندگی نچھاور کر دی جائے تو اس رات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس درجے محبت کرنے والے، اس درجے نبی کو چاہنے والے اور نبی سے اپنے تعلق کا اظہار کرنے والے، نبی کی زبان مبارک سے کوئی حکم نکلتا، حکم کا جملہ پورا نہیں ہوتا، وہ صحابہ دوڑ کر اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ حدیبیہ کا موقع ہے، مشرکین کے جانب سے ایک آدمی کو مسعود ابن عروہ کو بھیجا گیا جا کے نبی سے بات چیت کی جائے۔ وہ مسعود ابن عروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے مشرکین کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا تھا بات کرنے کے لیے۔ جب وہ بات چیت کر کے واپس اپنے لوگوں کے پاس گیا تو جا کر اس نے کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں قیصر کے دربار میں گیا، میں کسریٰ کے دربار میں گیا، میں ایران کے بادشاہوں کے پاس گیا، میں روم کے بادشاہوں کے پاس گیا، چونکہ وہ نمائندہ تھا ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفارت کا کام کرنے والا۔ اس نے کہا میں نے محمد کے لوگوں کو دیکھا کہ جتنی تعظیم وہ محمد کی کرتے ہیں کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ بادشاہ کے لوگ اتنی تعظیم بادشاہ کی کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ محمد جب تھوکتے ہیں تو وہ لوگ آگے بڑھ کر تھوک ہتھیلی میں لے لیتے ہیں، محمد جب وضو کرتے ہیں
ہیں تو وضو کے پانی کو قطروں کو نیچے گرنے نہیں دیتے، اپنے ہتھیلیوں میں لے کر اپنے جسموں میں ملنے لگتے ہیں۔ اگر کسی کو ہتھیلی میں محمد کے وضو کا بچا ہوا پانی نہیں ملتا، وہ اپنے ساتھی کے جسم سے اپنے ہاتھ کو لگاتے ہیں، اپنے جسم کو لگاتے ہیں کہ اس کے جسم کو نبی کے وضو کا پانی لگ گیا ہے، وہ پانی ہمارے جسم کو لگ جائے۔ اور جب محمد ان کی طرف دیکھتے ہیں وہ نگاہوں کو نیچی کر لیتے ہیں، اور جب محمد نیچے نگاہیں کرتے ہیں وہ ٹکٹکی باندھ کے ادب و احترام کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں۔ میں نے ایسا احترام کرنے والا، ایسی چاہت رکھنے والا، ایسی محبت کرنے والا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ محبت کے طریقے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صحابہ کو حکم دیا کہ یہ کرنا ہے، صحابہ پیسوں پیش میں نہیں رہے کہ ہم کریں گے یا نہیں کریں گے، وہ بے چون چرا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ گھر بار چھوڑنے کا معاملہ تھا، وہ تیار ہو گئے۔ خاندانوں سے علیحدہ ہونے کا معاملہ تھا، وہ تیار ہو گئے۔ ہر مرحلے میں انہوں نے محبت کا ثبوت دیا۔ محبت نام ہے فرمانبرداری کرنے کا، محبت نام ہے اطاعت کرنے کا۔ آپ محبت کے ہزار دعوے کریں لیکن نبی کی سنت کو نہیں اپنائے، نبی کی سیرت کو نہیں اپنائے، ہم کبھی سچے محبت کرنے والے نہیں بنیں گے۔ یہ ڈھونگ ہو سکتا ہے کہ ظاہر میں محبت رسول کے بڑے بڑے نعرے لگائے جائے لیکن سیرت میں، صورت میں، سراپا میں نبی کی سنتوں کی جھلکیاں نہ ہو۔ یہ محبت اس کو نہیں کہتے۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا نام دیوانہ ہو جاتا ہے۔ عربی زبان کا مقولہ ہے کہ محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے نقش قدم کو تلاش کرتا ہے، وہ کیسے بال رکھتا ہے، کیسی ادائیں ہیں، وہ کیسے کھاتا ہے، وہ کیسے پیتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ منور آئے تو سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر نیچے ایک تھا، اوپر ایک گھر تھا، یعنی اوپر بھی عمارت بنی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے رکھا تھا چونکہ لوگ ملنے کے لیے آتے، ملاقاتیں ہوتی، اگر اوپر رہیں گے تو زحمت ہو جائے گی، وہ اوپر رہنے لگے۔ ایک دن اچانک رات میں خیال آیا کہ نبی نیچے ہے اور میں اوپر ہوں، میں نبی سے اوپر کیسے ہو سکتا؟ چنانچہ اپنے گھر میں پورا ایک کونے میں سکڑ کر رات گزاری۔ صبح نبی کے پاس آئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں اوپر رہوں اور آپ نیچے رہے، آپ اوپر تشریف لے جائیے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ اللہ کے نبی اوپر چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی کو کھانا بھیجتے برتن میں تو جو کھانا واپس لے کر آتا وہ اس سے پوچھتے کہ نبی نے انگلیاں کہاں سے لگائی ہے، وہ بتاتا کہ یہاں سے نبی نے کھایا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اسی جگہ سے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو لگا کر کھانا کھاتے اور اس پوری برتن میں نبی کی انگلیوں کو تلاش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کھانا بھیجا جس میں لہسن تھی، کچی لہسن، کھانا واپس آ گیا، اللہ کے نبی کھائے نہیں۔ ابو ایوب انصاری پریشان ہو گئے، فوری اوپر بھاگے اور جا کر پوچھا کہ اللہ کے نبی کھائے کیوں نہیں؟ نبی نے فرمایا کہ میں لہسن کو پسند نہیں کرتا۔ ابو ایوب انصاری نے فرمایا آج سے ابو ایوب انصاری بھی پسند نہیں کرتا، نبی کو پسند نہیں ہے، ابو ایوب انصاری کو بھی پسند نہیں ہے۔ تاریخ میں صحابہ کی سیرت میں سینکڑوں واقعات ہیں، نبی کو جو پسند تھا وہ صحابہ کو پسند تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کی آستین تھوڑی لمبی ہو گئی، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا کہ آستین کاٹو، چھری سے آستین کاٹی، آستین چھری سے کاٹنے میں برابر نہیں ہوئی تو ابن عمر نے فرمایا کہ ابا جان میں قینچی لے کر آتا ہوں تاکہ آستین کو برابر کاٹ دوں، چھری سے آستین برابر نہیں کٹی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں بیٹے، میں نے نبی کو چھری سے کاٹتے ہوئے دیکھا تھا، بس ایسے ہی رہنے دو، برابر نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، میں نبی کو دیکھا ایسے ہی، میں ایسے ہی آستین رکھوں گا۔ ایسے کتنے واقعات ہیں میرے بھائیوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ محبت کرنے والے بنے، نبی کی اطاعت کرنے والے بنے، نبی کی تابعداری کرنے والے بنے، نبی کی سیرت کو اپنانے والے بنے، نبی کے جیسے زندگی گزارنے والے بنے، تب جا کر ہم عاشق رسول بنیں گے۔ ہم اپنی زندگیوں کو بدلے، یہ جائزہ لے کہ میں کتنے سال سے زندہ ہوں اور کتنے سال سے ربیع الاول کا مبارک مہینہ آ رہا، نبی کی ولادت کا پیغام دے کر جا رہا اور نبی نے 23 سال کی زندگی میں جو انقلاب برپا کیا ہے اس انقلاب سے میں کتنا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ میری کتنی سیرت بنی، میری کتنی صورت بنی، میری کتنی عادت بنی، میرے کتنے اطوار بدلے، اور میں اس ربیع الاول میں کتنا عہد کیا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو نبی کے نقش قدم پر ڈھال دوں گا۔ نقش قدم نبی کے ہے، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ آدمی نقش قدم پہ چلنے والا بنے نبی کے، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا، کامرانی عطا فرمائے گا۔ اور آج ہماری صورتحال یہ ہے، ہم نہ نبی کے جیسا حلیہ بنانے کے لیے تیار ہے،
نہ نبی کے جیسا لباس پہننے کے لیے تیار ہے، نہ نبی کی جیسی وضاحت بنانے کے لیے تیار ہے، نہ نبی کی جیسی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے، لیکن چند کام کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم عاشق رسول بن جائیں گے، محبت رسول کا حق ادا کر دیں گے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ محبت رسول کا سب سے پہلا لازم حصہ یہ ہے کہ نبی کی سنت پر عمل کیا جائے، نبی کی تعلیمات کو زندگی میں لایا جائے۔ آپ دعوے نہیں کریں گے، جھنڈے نہیں لہرائیں گے اور جشن نہیں منائیں گے، تب بھی آپ عاشقان رسول میں شامل ہوں گے۔ آپ ہزار جشن منائیں گے، ہزار ریالیاں نکالیں گے، لیکن آپ کی صورت سی نبی کے جیسی نہیں، آپ کی زندگی نبی کے جیسی نہیں، آپ کا کردار نبی کا جیسا نہیں، آپ نبی کے عاشق نہیں بن سکتے۔ میں نبی کا عاشق نہیں بن سکتا۔ میں دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ کر کے بتائیں گے، وہ کر کے بتائیں گے۔ نبی کی سیرت پر عمل کرنے والے بغیر شور شرابہ کے نبی کی تعلیمات کو انسانوں کے سامنے پیش کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کی سیرت کو اپنایا جائے، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لایا جائے۔ اس سے بہترین زندگی کسی اور انسان کی دنیا میں نہیں ہے۔ وہی کامیابی کا آخری نمونہ ہے اور وہی مکمل اسوہ ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔